اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم توحید مفصل نامی کتاب پر ایک پریزنٹیشنز کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اس کتاب کا مختصر سا تعارف۔ توحید مفصل امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ کتاب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مسلمانوں کے چھٹے امام اور فرزند رسول ہیں۔ آپ کے شاگرد حضرت مفضل بن عمر تھے کہ جنہوں نے یہ حدیث آپ سے نقل کی۔ یہ حدیث آج کی زبان میں 3 لیکچرز پر مبنی ایک طویل حدیث ہے، جس کے اندر امام نے علم الابدان، فعالیات، طبیعت، کیمیا، اسپیس سائنس، جیوگرافی، علم حیوانات، علم الاشجار، فلکیات اور علم موسمیات جیسے علوم پر سے پردہ اٹھایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے عہد میں صدیوں پہلے اور آپ کے صدیوں بعد تک اس کرۂ ارض پر کسی عام انسان کو کچھ معلوم نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو اس کے مشاہدے میں آیا۔ سب سے پہلے حضرت مفضل بن عمر کا مختصر سا تعارف۔ حضرت مفضل بن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام جو کہ 7ویں امام ہیں اور چھٹے فرزند رسول ہیں، دونوں اماموں کی شاگردی کا شرف حاصل کیا اور دونوں ائمہ سے مکتب علمی سے درس معرفت حاصل کیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور موسی کاظم علیہ السلام کے معتبر اور قابل بھروسہ اصحاب میں بھی شامل تھے۔ حضرت مفضل بن عمر کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے اموال حصول کرنے اور خرچ کرنے میں دونوں اماموں کے وکیل تھے، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اکثر فرمایا، مفضل، جب تم دیکھو کہ ہمارے دو شیعوں کے درمیان مال پر اختلاف ہوا ہے تو ہمارے مال سے رقم ادا کر کے یہ جھگڑا ختم کرا سکتے ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم مفضل بن عمر ایک عظیم اور نیک انسان ہے، اور یہ جملہ امام نے 30 سے زیادہ مرتبہ دہرایا اور پھر فرمایا اس کے گھر والے بھی ایسے ہی ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، خدا کی قسم مفضل، میں تمہیں دوست رکھتا ہوں اور تمہارے دوستوں کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر میرے تمام اصحاب وہ معرفت رکھتے جو تم رکھتے ہو تو کبھی بھی 2 افراد میں اختلاف نہ ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مفضل بن عمر کو اتنی عزت و تکریم کیوں دی گئی اور اتنی زیادہ اہمیت کیوں ملی؟ اس کی بڑی وجہ دوستوں یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی ایک آیت پر بہت زیادہ عمل کیا کرتے تھے، سورہ آل عمران کی آیت 191 کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی بناوٹ پر غور و فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بے سبب پیدا نہیں کیا، تو پاک و پاکیزہ ہے۔ غور و فکر دین میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، 1 ساعت کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک عابد جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو فرشتے اسے خوش آمدید کہیں گے اور اسے جنت میں لے جایا جائے گا، لیکن جب ایک عالم جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اسے روک لیا جائے گا۔ وہ سوال کرے گا کہ مجھے کیوں روکا گیا؟ تو فرشتے جواب دیں گے، آپ کو اس لیے روکا گیا ہے کہ آپ جتنے آدمیوں کو چاہیں شفاعت کریں اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔
اسی لیے دوستوں ہم نے اس نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے تاکہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں خلقت خدا پر غور و فکر کرتے ہوئے معرفت الہی کو حاصل کر سکیں۔ حضرت مفضل بن عمر اسی غور و فکر کے عادی تھے، اسی لیے ان کے ذہن میں کب، کیوں، کیسے جیسے سوال پیدا ہوتے، انہی سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ تھا حضرت مفضل بن عمر کا تعارف، اور دوستوں ہم اگلی قسط میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو، اس حدیث کا پس منظر کیا تھا، اس کو بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشنز کو بھی آن کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی قسطوں کی آپ کو اطلاع مل جائے۔ شکریہ۔